لفظوں کی زخم برداشت کرنے کے بعد بولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ جو بندہ اللہ کے لیے خوش رہتا ہے تو اللہ اس کو بہتر نہیں بہترین دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک تو بہت بے نیاز ہے۔ ملنے کو گھر پہ ہی مل جاتا ہے، نہ ملے تو کعبے میں بھی نہ ملے۔ بات ہے دل سے تڑپ کی اور اخلاص کی۔ جو تم لوگوں سے نہیں ہو رہا اس اللہ پاک کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی زندگی میں ہر طرف پھول بکھیرتے ہوئے جاؤ، ایک دن اپنے لیے باغ لگا ہوا پاؤ گے۔ میرے اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت وفادار اور مخلص دوست ہے۔ محبت وہ نہیں ہوتی جو جان دیتی ہے، محبت وہ نہیں ہوتی جو مسکان دیتی ہے، بلکہ محبت تو وہ ہوتی ہے جو پانی میں گرا ہوا آنسو بھی پہچان لیتی ہے۔ سمجھدار آدمی اپنی سمجھداری کی وجہ سے چپ ہو جاتا ہے اور بے وقوف کو لگتا ہے کہ وہ میرے ڈر کی وجہ سے چپ ہے۔ خود کو اپنی نظروں میں گرانا چھوڑ دو، جو لوگ آپ کو نہیں سمجھتے انہیں سمجھانا چھوڑ دو۔ جہاں بھی پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا، اسی طرح جہاں آنسو ہوتے ہیں وہاں رحمت ہوتی ہے۔ اکثر وہی لوگ آپ کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی ہو۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کرو، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگاتا ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ انسان کے رزق میں رکاوٹ چار وجوہات کی بنا پر آتی ہے: انتہا درجے کی سستی، محنت سے دل چرانا، اللہ سے نا امید ہونا، چھوٹا کام کرنے میں شرم محسوس کرنا۔